کیا ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر میں دو شکار. کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ جانور میں قربانی بھی کرتا ہوں اور میرے بیٹے کا عقیقہ بھی، یا میرا بھی عقیقہ، یا فلاں کا عقیقہ کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے. اور اس طرح سے دو مستقل الگ الگ نیتیں، دیکھیے آپ مثال کے طور پر دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں الگ ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی قربانی جانور کی کر رہا ہے تو قربانی میں ایک ہی جانور ہوتا ہے، لیکن عقیقہ میں لڑکا ہو تو دو اور لڑکی ہے تو ایک ہوتا ہے، اس کا ایک مستقل الگ قانون ہے. قربانی کا وہ قانون نہیں ہے. مرد قربانی کرے یا عورت قربانی کرے ایک ہی جانور ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ شریک کر لینا یہ سنت سے ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. لہٰذا اس مسئلے میں آدمی یاد رکھے کہ وہ ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ نہ کرے. کیا قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر سے دو شکار نہیں ہو سکتے. قربانی کے جانور کو صرف قربانی کی نیت سے ہی ذبح کریں گے. عقیقے کے جانور جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کو قربان کرنا چاہیے. لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور. عقیقے میں حصہ نہیں ہے، قربانی میں حصہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے حصہ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور اونٹ اور گائے میں حصے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن عقیقے میں حصہ. کچھ لوگوں نے عقیقے کو اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے ریزرو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ شادی ہوگی نا تو خیر دیکھ تو پکانی پڑے گی تو عقیقے کے سارے بچوں کے بکرے وہیں ولیمے پہ کاٹ دیں گے. عقیقہ عقیقہ ہے، اس کو قربانی کے حصوں میں نہیں ڈالا جائے گا، نہ اس کو اس طرح پینڈنگ کیا جائے گا کہ شادی کے موقع پہ کر لیں گے. توفیق اللہ نے دی ہے تو 7ویں دن عقیقہ کیجئے. توفیق نہیں ہے، مالی طور پہ غریب ہیں، تو جب اللہ پھر نصیب میں رکھے، مال ہو، فراغت ہو، تو انسان اس کو ادا کر دے. کیا قربانی کے اندر عقیقہ بھی کر سکتے ہیں؟ آج کل دیکھ لیجئے لوگ بہت سوالات پوچھتے ہیں، ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں. میرے بھائیو، عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے. عقیقہ کب ہوتا؟ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن کرنا پڑتا، اور قربانی کب ہوتی؟ وہ سال میں 1 بار. اور بچے کے لیے کبھی ہو سکتا بچہ ہو، کسی کو نہ ہو، تو یہ ایسا مکس کرنے کا نہیں ہے، سب الگ الگ کرنا ہے. اور بچے کے لیے پورا خون بہانا پڑے گا، پورا خون دینا ہے. اور قربانی حصے والی بھی چلتی ہے، یعنی حصے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جانور میں 7 بچے کو ایک ساتھ نمٹا دیا، ایسا نہیں ہے. حدیث کے اندر کیا آیا؟ صحیح بخاری کتاب العقیقہ حدیث نمبر 5472، مال غلام عقیقۃ، بچے کے لیے عقیقہ ہے، فاریقوا عنہ دمن، اس کی طرف سے خون بہاؤ، وامیتوا بہ الاعضاء، اور گندگی اس کی صاف کرو. تو خون بہانا یہاں آیا ہے، تو حصے والا عقیقہ کریں گے تو خون بہانا کہاں ہوا؟ یعنی ایک کے لیے خون بہانا ہے، تو 7 کے لیے 7 بچے تو الگ الگ خون بہانا پڑے گا. ایک اور حدیث کے اندر آیا، سنن نبی داؤد کتاب الضحایا حدیث نمبر 2834، عن الغلام شاتان مکافئتان، یہ عقیقے میں بچے کی طرف سے لڑکا ہے تو 2 بکرا بکری، وان الجاریہ شاتن، اور بیٹی کی طرف سے لڑکی کی طرف سے 1. اور قربانی میں کیا ہوتا؟ حصے والی قربانی ہے، بڑے جانور میں 7 ہے. صحیح مسلم کتاب الحج حدیث نمبر 1318. تو اس سے یہ پتا چلا قربانی اور عقیقہ دونوں الگ الگ چیز ہے، دونوں کو ایک دوسرے میں مکس نہیں کرنا ہے. ہاں اگر قربانی کے دن ہی اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ اس کا عقیقہ پڑ رہا ہے تو الگ سے جانور اس کے لیے لے، اور قربانی کے لیے الگ جانور لینا پڑے گا. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ جو ہماری گفتگو تھی بڑے جانور کے مختلف حصوں میں مستقل حصے پر الگ الگ نیت کی تھی. اب چونکہ یہ ایک ہی جانور ہے، ایک ہی حصہ ہے وہ جی، ایک بکرا ایک گھر کی جانب سے ذبح ہو رہا ہے، ایک چھوٹے جانور پر بکرے پر 2 نیتیں کی جا رہی ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ اہل علم نے اجازت دی کہ گنجائش ہے اس بات کی کہ ایک ہی جانور پر آپ عقیقے کی بھی نیت کر سکتے ہیں، قربانی کی بھی نیت کر سکتے ہیں، یا پھر کچھ متقدمین ہیں جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ
ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور معاصرین میں سابقہ جو مفتی اعظم تھے شیخ محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، ان اہل علم کا یہ ماننا ہے جیسے عبادتیں آپس میں ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہیں، جنہیں تداخل عبادات کہا جاتا ہے فقہ میں. جیسے آپ کو تحیۃ المسجد بھی پڑھنی ہے، فجر کی 2 رکعات سنت بھی ادا کرنی ہے آپ اگر کوئی 2 رکعت پڑھیں گے تو یہ دونوں نیتیں اور عبادتیں ایک دوسرے میں ضم ہو جائے گی، داخل ہو جائے گی. تو کسی کا اگر عقیقہ نہیں ہوا، اس نے اگر قربانی کی یا قربانی کی نیت کی تو قربانی کے ساتھ ساتھ عقیقہ بھی ہو جائے گا. اس طرح کا بعض اہل علم کا ماننا ہے. وہیں پر محتاط انداز اختیار کرنے والے کچھ محققین اہل علم ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ قربانی ایک مستقل عبادت ہے، عقیقہ ایک مستقل عبادت ہے. لہٰذا جب یہ مستقل عبادات ہیں تو انہیں ایک دوسرے میں ضم نہیں کرنا چاہیے، اور ہم کو اس کی نظیر بھی ان عبادات کے حوالے سے اس کی نظیر بھی سنت سے یا صحابہ کرام سے نہیں ملتی ہے. تو بہتر ہے کہ احتیاط برتیں، کیونکہ حکم کے لحاظ سے بھی شاید دونوں کے درمیان فرق پایا جائے گا، قربانی کے لحاظ سے اور عقیقے کے لحاظ سے، اور یہ عبادت مستقل رہنے کی وجہ سے بھی تو احتیاط برتنا زیادہ بہتر. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک بکرا اگر ذبح کرتے ہیں تو اس قربانی مانیں یا عقیقہ مانیں، یہ زیادہ بہتر ہے. بارک اللہ فیکم. ایک سوال یہ بھی ہے شیخ ذہن میں کہ قربانی کے جانور کے ساتھ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عقیقہ کر دیا گیا، ایک ہی جانور وہ قربانی بھی مان لیے اس کو اور عقیقہ بھی مان لیے، اور اسی طرح کی ایک صورتحال اور ہوتی ہے کہ قربانی کیا اور اس کو ولیمے میں بھی کھلا دیا، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیے مختصر طور سے اس کو ایسے سمجھیے، شاید ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے تو مختصر بہت ہی اختصار کے ساتھ، اگر ایک ہی جنس کی 2 عبادتیں اکٹھا ہو جائیں اور وہ دونوں عبادتیں مقصود لذات ہی نہ ہوں، یعنی دونوں عبادتوں کو فی نفس ہی کرنا مقصود نہ ہو، تو ایک عبادت دوسری عبادت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. لیکن اگر دونوں عبادتیں مقصود لذات ہی ہیں تو دونوں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. اس کو اسی مثال سے سمجھیے جو سوال آپ نے کیا ہے. کیا قربانی کے اندر ایک جانور ذبح کرنا کیا فی نفس ہی مقصود ہے کہ نہیں؟ ہاں تو مقصود ہے، یہ طلب کیا گیا ہے. عقیقے کے اندر کیا فی نفس ہی ایک جانور ذبح کرنا مقصود ہے کہ نہیں؟ جی مقصود ہے. گویا کہ دونوں مقصود لذات ہی ہیں، لہذا دونوں کو الگ الگ کرنا ہے. یعنی عقیقہ اور دونوں میں ایک جانور ذبح کرنے کا حکم، ایک جانور ذبح نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں میں ایک جانور مقصود ہے. ایک جانور الگ الگ مقصود ہے دونوں میں، دونوں مقصود لذات ہی ہیں، اس لیے دونوں کو اکٹھا آپ نہیں کر سکتے، دونوں کے لیے 2 جانور چاہیے. جی جی. جہاں تک ولیمے کی بات ہے، ہم نے کہا کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک مقصود لذات ہی نہیں ہے تو دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں. ولیمے کے لیے کیا جانور ذبح کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے. آپ چاہیں تو جانور ذبح کر کے ولیمہ کریں، چاہیں تو بغیر جانور ذبح کیے ہوئے کوئی عام کھانا کھلا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو ولیمے کے اندر ذبیحہ دینا یہ ضروری نہیں ہے، گویا کہ ذبیحہ مقصود لذات ہی نہیں ہے. ولیمہ میں ولیمہ میں مقصود کھلانا ہے، جانور ذبح کرنا مقصود نہیں ہے. تو ایک ہوا جو حدیث ہے اولیم ولو بشاتین، ولیمہ کرو چاہے بکری کا کیوں نہ کرو. ٹھیک ہے، وہاں پہ کہا گیا تو کرتے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بکری سے کم میں نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول نے تو کیا ہی ہے بغیر. ہاں، اگر اولیم ولو بشاتین کا مطلب یہ ہوگا کہ بکری سے کم ولیمہ نہیں کر سکتے، تو جو حدیث ہے کہ التمس ولو خاتما من حدید، تو اس کا مطلب ایک انگوٹھی سے کم آپ مہر نہیں دے سکتے، حالانکہ دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو سکھانے کو مہر کے طور پر کیا ہے. بہرحال وہ دوسرا مسئلہ پھر ہو جائے گا. تو قربانی کرنا یہ مقصود لذات ہی ہے، اور ولیمہ کے اندر جانور ذبح کرنا مقصود نہیں ہے. اور ہم نے قاعدہ بتایا کہ جب ان دونوں عبادتوں میں سے کوئی ایک عبادت مقصود لذات ہی نہ ہو تو دونوں اکٹھا ہو سکتے ہیں. تو اس قاعدے کی روح سے قربانی اور ولیمہ تو ایک ساتھ اکٹھا ہو سکتے ہیں ایک ہی جانور کے اندر، لیکن قربانی اور عقیقہ ایک ہی جانور کے اندر اکٹھا نہیں ہو سکتے. یا تو آپ عقیقہ کی نیت کریں یا تو قربانی. کسی نے کر لی تو کیا ہوگا؟ عقیقہ ہوگا کہ نہیں؟ میرے خیال سے اس میں بہتر یہ ہے کہ جس کا وقت ہے وہ ہوگا. جی، جس کا وقت ہے، جسے قربانی کے ایام چل رہے ہیں تو مناسبت وہی ہے. یعنی جن لوگوں نے عقیقے کے ساتھ قربانی کی ہوئی ہے ان کو عقیقہ پھر کرنا چاہیے. جی بالکل، عقیقہ کرنا چاہیے. جیسے قربانی میں بڑے جانور پر 7 حصے ہوتے ہیں، ویسے عقیقے میں کتنے حصے ہوتے ہیں؟
یہ صحیح نہیں ہے. قربانی کو عقیقے کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. قربانی میں 7 حصے ہو سکتے ہیں مگر عقیقے میں 7 حصے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عقیقے میں ضابطہ ہے جان کے بدلے جان. اب ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کی طرف سے وہ ذبح ہو گیا تو بقیہ جو 6 حصے ہیں وہ جان نہیں ہے، اور یہاں جان کے بدلے جان ہونا چاہیے. اس لیے کہ قربانی جو کی گئی ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو جان کے بدلے میڑھا آیا تھا نا، جان کے بدلے جان، لہذا جان کے بدلے جان ضابطہ ہے. ایک قربانی کے جانور میں 7 عقیقے نہیں ہو سکتے، درست نہیں ہے، عقیقہ نہیں ہوگا. قربانی اور عقیقہ ایک بیل پر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کا عقیقہ 7ویں دن کیا. فرمایا 1 لڑکا 2 جان، 1 لڑکی 1 جان. پھر یہ کون سی بنیاد پر ایک جانور پر عقیقہ اور قربانی ہوتی ہے وضاحت فرمائی. سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا. یہ جتنی باتیں اس میں لکھی گئی ہیں یہ کہیں حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابراہیم کا عقیقہ 7ویں، فرمایا 1 لڑکا 2 جان، 1 لڑکی 1 جان. وہ تو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکی کی طرف سے 1 جانور اور لڑکے کی طرف سے 2 جانور، اور اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کی طرف سے 1 میٹھا کیا ہے. تو استطاعت کے اوپر ہے. اگر آدمی استطاعت رکھے تو لڑکے کی طرف سے 2 کر دے، لڑکی کی طرف سے 1. لیکن اگر استطاعت نہ ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 کرنا درست ہے. پورا سوال پھر سے پڑھتا ہوں کیا کہنا چاہ رہی. سوال: قربانی اور عقیقہ ایک بیل پر ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی مسئلہ مختلف فی ہے کہ بیل کے اوپر عقیقہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، نہ نبی سے، کہ آپ نے کسی بڑے جانور کا جو ہے عقیقہ کیا ہو کسی کی طرف سے. مثلا اونٹ کا عقیقہ، اسی طریقے سے بیل کا عقیقہ، گائے کا عقیقہ اور تمام چیزوں کا عقیقہ نہیں. آپ سے صرف میڈھا، میڈھی، اسی طریقے سے وہ جو جانور ہوتا ہے میڈھا وغیرہ، اور بھیڑ اور بکرا بکری، یہ چھوٹے جانور ہی ثابت ہیں. بقیہ بڑے جانور کا عقیقہ ثابت نہیں ہے. اچھا یہ تو ہو گیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے ابراہیم کا عقیقہ، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے تھے حضرت ابراہیم، ان کا عقیقہ کیا آپ نے. 1 لڑکا 2 جان، 1 لڑکے. پھر کون سی بنیاد پر ایک جانور پر عقیقہ اور قربانی دونوں ہوتی ہے؟ وہ تو ابھی جواب دے چکا ہوں. بڑے جانور میں قربانی تو ہو سکتی ہے 7، مگر عقیقہ کرنا چاہیں تو جواز اگر ہے تو 1 ہو سکتا ہے، 7 عقیقے نہیں ہوتے. ایک سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں کہ نہیں. یہ بھی سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کا جانور ہو رہا ہے اور کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو اس میں عقیقے کی نیت کر لیں. تو بھائیو یہ بہت ہی بدترین بدعت ہے جو ہم لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہے کہ قربانی کر رہے ہیں اور اس ٹائم پہ عقیقہ کر رہے ہیں. بھائی عقیقے کا دن تو بچے کی پیدائش کے بعد 7واں دن ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے 7ویں دن عقیقہ ہوتا ہے. یہ قربانی میں کہاں سے عقیقے کی بات آ گئی؟ کہاں بچے کی پیدائش کے بعد 7واں دن اور کہاں یہ؟ اور اگر یہ کہیں کہ عقیقہ نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا بھائی؟ اس کا ایک ٹائم ہے. ایک آدمی نے دیدہ دانستہ ایسے چھوڑ دیا، مطلب نہیں کرنا ہے اس کو عقیقہ، تو وہ زبردستی قربانی میں کیوں آ رہا ہے؟ نہیں کرنا نہیں کیا اس کا مسئلہ، لیکن وہ قربانی میں اس کو آ کے کیوں کر رہا ہے؟ اور سب سے بڑی بات کہ یہ سب چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو عقیقے ہوتے تھے، قربانیاں ہوتی تھیں، لیکن نبی کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوا نا کہ قربانی ہو رہی ہو تو ساتھ میں عقیقہ بھی ہو جائے. تو یہ 1 تیر سے 2 شکار، یہ غلط بات ہے. یہ تو ایسے ہوا نا کہ کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی، ابھی وہ عصر میں آیا تو کیا سوچتا ہے اس میں ظہر کی بھی نیت کر لیتے ہیں، عصر کی بھی 4 رکعت، ظہر کی بھی 4 رکعت. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. قربانی الگ عبادت ہے، عقیقہ الگ عبادت. قربانی کا بھی ایک الگ وقت ہے، خاص وقت ہے، عقیقہ کا ایک الگ وقت ہے. اب دونوں عبادتیں جو الگ الگ وقت ہیں ان کو لا کے ایک ٹائم پہ کرنا یہ غلط بات ہے. تو یہ چیز بدعت ہے. بدعت اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور یہ خالص تعبدی مسئلہ ہے. قربانی یہ عبادت کا مسئلہ ہے. تو اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ کرنا
یہ بدترین بدعت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہا سوال یہ کہ قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں عقیقے کے لیے، تو یہ بڑی منمانی ہے، بڑی منمانی ہے، چاہے کتنے ہی مولوی اس کا فتویٰ دیں۔ قیاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ رسول اکرم نے، کسی صحابی نے عقیقہ الگ جانور کا کرنے کے بجائے قربانی میں حصہ ڈالا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ قربانی ایک الگ چیز ہے، عقیقہ ایک الگ چیز ہے۔ عقیقے میں بطور فدیہ جانور پیش کیا جاتا ہے، قربانی میں فدیہ نہیں ہے، وہ قربانی الگ چیز ہے، اس کا معنی، مفہوم، اس کے تقاضے، اس کے مقاصد شریعت نے الگ رکھے ہیں اور عقیقے کے الگ رکھے ہیں۔ اب آپ 7ویں دن عقیقہ اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ قربانی آنے والی ہے تو اسی میں سستا رہے گا، بڑے جانور میں حصہ لے لیں گے۔ حصے سے جو فدیے کی بات ہے وہ ادا نہیں ہوتی، لہذا قربانی میں حصہ ڈال کر یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے عقیقہ کر لیا ہے، عقیقہ ہو گیا ہمارا، یہ خوش فہمی ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا بچیں، عقیقہ الگ سے کریں، بچی ہے تو ایک، بچہ ہے تو 2۔ عقیقہ عقیقہ رکھیے، قربانی کو قربانی رکھیے، ایک کو دوسرے میں ملا کر گڑبڑ مت کیجئے۔ شریعت نے ملانے کی اجازت نہیں دی تو آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، کتنے ہی فقہا نے کہا ہو۔ فقہا کے پاس اس سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی آپ کا فرمان یا صحابہ کرام کا کوئی عمل جس کو رسول اکرم نے ملاحظہ فرمایا ہو اور اس پر سکوت فرمایا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا آپ عقیقہ الگ رکھیے، قربانی الگ رکھیے۔ نہیں ہمارے یہاں ہے، یہ ہمارے یہاں کا مسئلہ آپ اپنے یہاں رکھیے، شریعت کے مسائل میں اپنے یہاں کو داخل مت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔